ہم دسیوں بار پی ٹی آئی نون لیگ کی حکومتوں کو جھنجھوڑ چکے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا شعبہ ایک اندھا کنواں بن چکا ہے جو قومی خزانے سے اربوں روپے ہڑپ کر رہا ہے، جبکہ ہم متعدد بار حکمرانوں کو یاد دہانی کرا چکے ہیں کہ اب ریاست کو ہر حال میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا ایف بی آر کے کرپٹ مافیا زدہ نظام کو۔ اتفاق کی بات ہے کہ برسوں سے جس جانب حکومت کو ہم متوجہ کرا رہے ہیں، آج وزیراعظم شہباز شریف نے خود اس کا علل اعلان اعتراف کیا کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آئی کرپشن سے پاک نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤ ڈوب جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس اب میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر بھاری ٹیکسز کا انہیں پوری طرح احساس ہے۔ بلا شبہ ایف بی آر کے ٹیکس نظام میں چپے چپے پر کرپشن سے اب کون واقف نہیں۔ ایک تو ٹیکس ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ، اس پر ایف بی آر افسران کی بلیک میلنگ بھی ٹیکس دہندہ افراد کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہمیں انٹرویو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت ایف بی آر کے تمام ٹیکس معاملات کو ایک چھتری تلے لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس دینے والوں کو اب ایف بی آر میں زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائزیشن نظر آئے گی۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاور سیکٹر کے نقصانات، چوریوں، سبسڈیز اور عدم وصولیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم کیے بغیر نہ صنعتی پہیہ چلے گا، نہ زر ترقی ہوگی اور نہ ہی ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومتی آئی پی پیز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبکہ نجی آئی پی پیز کے معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ بے شک اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے بھی پرسوں ہمیں انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت نے ایک آئی پی پیز کے پلانٹس کا جائزہ لے کے نتائج پر پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو چند ہفتوں میں بہت اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک بار پھر اور اس سے پہلے کئی بار وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ حکومت کو ایف بی آر کرپشن خاتمے، بلیک میلنگ خاتمے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی اور فی الحال کوئی بڑی خبر نہیں ہے پاکستان میں بجلی کی، دنیا کی مہنگی ترین بجلی کی قیمتیں کمی ہو، اس میں بھی فی الحال فوری طور پہ کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے کے حوالے سے ہم نے کچھ عمدہ گفتگو سنی ہے، ابھی آپ نے سنا پاور منسٹر جناب اویس لغاری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ یہ دونوں معاملات پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے، پاکستان کی معاشی سروائیول کے لیے کتنے کلیدی ہیں اور اس میں حکومت کی بار بار ناکامی کا اظہار یہ پاکستان کے اس معاشی مستقبل کے حوالے سے کتنی ایک بہت ہی منفی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروباری، کارپوریٹ اور انویسٹمنٹ افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں جناب کامران ناصر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پہلے ایف بی آر کے حوالے سے بات کر لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کا شاید سب سے بڑا ناسور ہے۔ پاکستان میں جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، جو ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے، وہ جو ایکچول ٹیکس نیٹ میں جتنا اس کا پوٹینشیل ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم 30-40 سال سے اس چیز کو یہاں کور کر رہے ہیں، لیکن یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب حکومت اور ریاست جو ہے بالآخر جو ہے وہ ہتھیار ڈال چکی ہے ایف بی آر کے حوالے سے۔ اور اب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ حکومت در حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کو شکست ہوئی ہے اور کہیں پہ بھی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایف بی آر سدھرے گا؟ بہت شکریہ کامران صاحب، اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنے برننگ ایشوز ہیں جن کو آپ آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جتنی انڈسٹری آپ کی، کیونکہ ہم خود انڈسٹری کا ایک حصہ ہیں، اس وقت بہت بڑی فارما چلا رہے ہیں، بہت بڑا کمپوننٹ بن گیا ہے آپ کا بجلی کا بل اور الیکٹریسٹی کاسٹ۔ اور آپ نے جو ایف بی آر پہ بات کی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری گورنمنٹس بار بار جو فیل ہوتی ہیں اس چیز کو ٹرائی کرنے میں، دیکھیں جہاں ول کی کمی ہے وہاں ساتھ جو سٹاف یا جو لوگ ایف بی آر میں کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیسی ہے، ان کو کیا ٹیکس لاس کے بارے میں علم کتنا ہے۔ آپ کو یہ جان کے بڑی سخت حیرت ہوگی کہ جو نیچے کے درجے میں آفیسرز بھرتی کی میں جو کہ میجر ورک فورس ہے، اس ورک فورس کی اپنی ٹریننگ جو ہے وہ ناقابل یقین حد تک آپ کو اتنی زیادہ خراب نظر آئے گی کہ ان کو ٹیکس لاس کا پتہ ہونا یا کس چیز کا پتہ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کسی طریقے سے ریٹرن بھروا لیں، اور ریٹرن بھروانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس ادارے میں ایک رشوت زنی اس قدر زیادہ ہے کہ جس نے اس سارے کے سارے سسٹم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔
اور یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز بات ہے کہ جس کی بھی ریٹرن اچھا، بھری جا رہی ہو، اسی جس سے اسی ٹیکس سلسلے نکالنا، اور میں ان کو اگر پتہ آپ ہوتا ہے کن ایف لوگوں کو بی آر میں موجود ایچ آر کی گفتگو کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش ربا حقائق ہیں. یہ ایف بی آر ہے، یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پورے پاکستان کی ٹیکس ریونیو کو جمع کرنے کا ادارہ، اور یہ ٹیکسز کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. یہاں پر ایک بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. ان 22,000 لوگوں میں جو وہاں کام کرتے ہیں، ایک بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. یہاں جو ممبر آئی ٹی یعنی کہ ڈیجیٹائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور جو اس کا پیوٹ ہوتا ہے، اس کا جو ممبر آئی ٹی ہوتا ہے، اس کا آئی ٹی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. وہ آئی ٹی سے، اس کے آئی ٹی ریلیٹڈ اس کی کوئی ایکسپرٹیز، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اس قسم کا یہ نظام ہے جو کہ وہاں کام کر رہا ہے، جہاں پہ 22,000 لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو ٹوٹل ریونیو کا اگر آپ دیکھیں، جو ان کی ایفرٹ سے یا بلیک میلنگ سے یا کسی بھی طریقے سے جو ریونیو جمع ہوتا ہے، جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے، اس کا 1 سے 2% جو ہے اس میں اگر آپ کہیں تو ایف بی آر کی کاوش ہے. باقی سارا پاکستان کا آٹومیٹک نظام ہے. یہ ہے اس ایف بی آر کی حقیقت. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور آپ نے بڑی زبردست اس کی سمری بنائی. اور ساتھ ساتھ زیادہ خطرناک بات تو دیکھیں کامران صاحب یہ ہے کہ اس ملک کو، جس کی آبادی 250 ملین ہے، جہاں 1 ملین سے 12 لاکھ ٹیکس پیئر ہے، جو کہ آپ کی آبادی کا شاید آدھا فیصد بنتا ہے، تو انڈاکیومنٹڈ ہونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. ہم شاید وہ تمام انتہائیں عبور کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس آپ نمبر کو آف ٹیکس ایک اور معاف پیئرز کیجئے گا، ایز ایک اور کمپیئر معاف ٹو جو آپ کیجئے کے گا، یہ انڈیا جو میں ہے. ٹیکس پیئرز ہیں نا، جو ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، آدھے زیرو فائل کرتے ہیں. زیرو فائل کرتے ہیں. ان میں سے آدھے سنتے جائیں، روتے جائیں. ایبسولوٹلی. اور مزے کی بات کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا ادارہ موجود تھا، نادرا، جس سے کہ آپ ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر سکتے تھے. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ جو کہ یہ نہیں ہونے دیتے. پاکستان کی تو آپ 90% پرابلمز ہی ختم کر دیں اگر آپ اس ادارے کو پراپرلی یوز کر کے، پلگ اینڈ پلے کر کے، اور ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر دیں. تو پاکستان میں جیسی خوشحالی آئے گی شاید ہی کسی ملک میں نظر آئے، کیونکہ سنبھالا نہیں جائے گا. اتنا ڈیٹا ہے اور اتنا آپ کے پاس بڑا سسٹم میں لوپ ہول ہے، جس کو آپ صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو دور کر سکتے ہیں. لیکن نہ اس طرف توجہ، نہ لوگوں کی ہائرنگ پر توجہ. ان کو اگر تنخواہیں سیدھی نہیں تو دی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کامران انہوں نے صاحب اب آ جاتے ہیں اس ہم پاور ملک کو. سیکٹر کی طرف، جہاں پہ انٹائرلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کا 100% قصور ہے. حالانکہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، خاص طور پہ 2015 والے، یہ تو نون لیگ کی حکومت میں ہوئے تھے. یہ چائنیز آئی پی پیز اور یہ سارے دوسرے اس زمانے کے سارے آئی پی پیز آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے. تو ٹوٹلی ہم ان کو ایبزالو بھی نہیں کر سکتے، مگر کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیونڈ دیئر کنٹرول ہیں. اس میں بھی ہمیں ایک طرح سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ سرنڈر کرتی نظر آ رہی ہے. کوئی ایسے سولوشن جو کہ ڈوبل ہوں. لگ یہ رہا ہے کہ لوکل آئی پی پیز کے ساتھ جو گورنمنٹ کے اپنے آئی پی پیز ہیں، یہ کوئی ایک سولوشن نکال رہے ہیں. اگر یہاں کوئی ریزولوشن ہوتی ہے تو یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی میں کوئی کمی آ سکتی ہے. سر دیکھیں، کمی تو بالکل آ سکتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ جب ہمیں پاور کرائسس تھا، تب ہم نے آنکھ بند کر کے اپنی جنریشن کیپیسٹی جو ہے اس کو دگنا کر لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ ہم ٹیک اور پے کانٹریکٹس کے اوپر چلیں گے اور ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ بے انتہا نازل ہوگی. اور نہ اس وقت کسی نے بیٹھ کے یہ سوچا ہوگا کہ آپ کی روپی اور ڈالر پیریٹی کدھر جائے گی. تیسری جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جب آپ یہ ایگریمنٹس کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ یہ تھریٹ ملتی ہے کہ پاکستان میں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اور دوسری سائڈ پہ آپ جا کے ایسی لوگوں کے ساتھ اگر کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کریں گے تو کل کو آپ کے پاس سرمایہ کاری کرنے کون آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بڑا بیلنسڈ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کام غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنے کا بھی راستہ نکالا جاتا ہے. اور جہاں یہ لوگ ابھی اپنی میٹنگز کر کے پرائم منسٹر اور سارے آئے اور وہاں یہ گفتگو ہوئی ہے، ریزولوشن نہیں آیا، نہیں آنے کی یا اس پہ اگر کوئی کامنٹ نہیں ہے، تو میں اس میں پازیٹیو سائن یہ دیکھتا ہوں کہ اگر نہ ہونی ہوتی تو بالکل ہوتی. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکلے گا اور کہیں کوئی فلیکسیبلٹی ملے گی. ہمیں اب صرف فلیکسیبلٹیز چاہیے. اب ہم حالات کو بالکل بدلنے کی پوزیشن میں شاید فوری طور پہ نہیں ہوں گے. اور جہاں تک آپ کی لوکل آئی پی پیز کا تعلق ہے، یہاں جو لوکل بزنس مین ہیں ان کو سمجھانا یا ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا، یہ ایک زیادہ آسان حل ہے جس کو فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے. پلس کامران صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہائیڈل کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بھی آپ کی 18 سے 20% بجلی RLNG پہ بن رہی ہے.
اور یہ بہت مہنگی بجلی اب پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ پہلے کانٹریکٹس ہوئے جس مرضی وجہ سے ہوئے چلے ہوئے، لیکن اس وقت بات یہ تھی کہ ساری فرنس آئل بیس تھی، وہاں سے اگر اس کو یہاں پہ کنورٹ کیا تو اس میں پیسے بچے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے جس طریقے سے RLNG کو امپورٹ کیا، اس میں جو نقصانات اٹھائے اور جتنا اس کو بیڈ گورننس کی وجہ سے اس سارے اپنی ایکویشن کو بھی خراب کیا، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جہاں انرجی مکس میں ہائیڈرل کا رول ہے اس طرف توجہ بہت تیزی سے دینی ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ 1 سال 2 سال کا نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ول آل فال ٹو دا فلور، انڈسٹریز بند ہو جائیں گی ان پیسوں پہ، ان ریٹس کے اوپر، یہ ناممکن ہے کہ اس کو افورڈ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج IT انڈسٹری میں ایک کھلبلی کسی کیفیت ہے، کیونکہ خبر آئی ہے کہ ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر پابندی کے بعد حکومت کی کوشش یہ ہے یا خواہش یہ ہے کہ VPNs کو بھی ریگولیٹ کیا جائے یا ان پہ پابندی لگائی جائے، اور ظاہر ہے یہ IT انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ہوگا، کیونکہ یہ تمام کام VPNs کے ذریعے کرتی ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔